حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. یعنی اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلام کی مختلف قسمیں ہیں، مقصد یہ تھا ان کا کہ اسلام میں کون سی چیز بہتر ہے. اور ایسے کئی سوالات کئی ایک مقامات پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے گئے، جس کے جواب میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سائل تھا اس کی حیثیت کے مطابق جواب دیا، یا جو اس وقت ضروری تھا اس کے مطابق جواب ارشاد فرمایا. تو یہاں انہوں نے عرض کیا تھا حضور کون سی چیز بہتر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا. یعنی کسی کو کھانا کھلایا جائے کسی بھوکے کو، تو فرمایا یہ بھی بہترین ہے اسلام میں. اور دوسرا فرمایا کہ ہر اس شخص سے سلام کرنا جسے تم جانتے ہو یا جسے نہیں جانتے. پھر ایک اور حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے تم یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. یعنی کوئی شخص بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کہ تم صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. ہماری محبت کیا ہے؟ ہم اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، دوسروں کی بربادی چاہتے ہیں، اپنی عزت اور دوسروں کی بے توقیری. تو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز پر رہنمائی نہ کروں آپس میں تمہیں محبت ہو جائے. تو فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس میں عاجزی انکساری آ جاتی ہے، تکبر اس پہ کبھی بھی نہیں ٹپک سکے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام ارشاد فرماتے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عذرا ہے شفقت ہی نہیں بلکہ تعلیم امت کے لیے بھی ہے. بعض چیزیں حضور علیہ السلام کی خصوصیات سے ہیں، یہ خصوصیات میں سے نہیں ہے، یہ تو تعلیم امت ہے کہ اگر خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام ارشاد فرماتے ہیں تو میں اور آپ اگر بچوں کے پاس جائیں یا ان کے قریب سے گزریں تو ہم بھی انہیں سلام کہیں. حضرت ام المومنین سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھیں. استأذن رہط من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ام المومنین حاضر خدمت تھیں. تو اس دوران یہود کا ایک وفد حاضر ہوا. انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم. اب ہمارے ہاں بھی سلام کا لفظ توڑ مروڑ کر کافی پیچھے رہ گیا ہے، اور السلام علیکم اور اس طرح کے مختلف عجیب و غریب الفاظ ادا کرتے ہیں لوگ. بہت پڑھے لکھے متمول اور سمجھدار اور دانش قدوں میں بیٹھنے والے لوگ بھی بعض اوقات اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمیں اگر ڈھنگ سے سلام بھی لینا نہیں آتا تو پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے زندگی سے. تو سمجھ لیجئے اس کا مطلب تو موت ہے. تو یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ گویا کہ بے ادبی کی اور یہ لفظ بولے. تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ فقلت بل علیکم السلام واللعنہ، میں نے کہا تم پر موت آئے، تم پر لعنت ہو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، تو ظاہر ہے حضور کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہے تو حضرت ام المومنین کیسے برداشت کریں گی، اور ہر شخص کے ایمان کا تقاضا ہے. اس وجہ سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن اس کے بعد حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فقال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ، اللہ رب العزت خود نرمی پسند فرمانے والا ہے اور خود بھی وہ نرم ہی ہے. تو فرمایا کہ وہ ہر شے میں نرمی پسند کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا اولم تسمع ما قالوا، یا رسول اللہ آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ حضور نے ارشاد فرمایا قال قد قلت وعلیکم، فرمایا میں نے تو کہہ دیا تھا وعلیکم، جواب تو دے دیا تھا میں نے، اس سے زیادہ تو مجھے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا ہی. یہ ہے حسن اخلاق. ہمارا حسن اخلاق کیا ہے؟ جو ہم سے فکری، تنظیمی یا مشرب کا اختلاف رکھے. میں بہت باریک لفظ، چھوٹے لفظ بول رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جا رہا. تو ہم اس کے ساتھ سیدھی طرح بات نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہر طرح کی بد کلامی کرنا ہمارے لیے مشروع ہے، جائز ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہود وہاں بیٹھے ہیں، تو حضور نے فرمایا عائشہ ان کے ساتھ بھی ایسے الفاظ کا استعمال مت کرو. پھر آگے اسی کو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین نے بخاری کی روایت کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ تم پر لعنت ہو، تم پر موت آئے اور تم پر اللہ غضب فرمائے. یہ الفاظ تھے
اس پر حضرت ام المومنین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ علیک بالرفق، تم پر نرمی کرنا لازم ہے اور تم بچ جاؤ اس بات سے کہ تم سے کوئی فحش کلامی ہو، یعنی کوئی ایسی بات جو شریعت مطہرہ میں اچھی نہیں ہے، جو اخلاقیات کے منافی ہے، تم ایسی بات کرنے سے گریز کرو۔